أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سورة التوبہ آیت نمبر 40. محترم سامعین کرام، اسلامی عقائد اور اسلامی عقائد کی اصلاح سے متعلق جو دروس کا سلسلہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے چل رہا ہے، اس کے 26 دروس اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے، اور اس سے پہلے والے درس میں، سابقہ درس میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، ان کے مناقب اور ان سے محبت کے وجوب کے بارے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو قرآن و سنت کی روشنی میں رکھی گئی تھی. آج 27ویں درس میں خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ یعنی بعض خاص صحابہ کرام کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی. خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ جس میں خلفائے راشدین شامل ہیں، اور خلفائے راشدین کے علاوہ 6 صحابہ کرام جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی، ان کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے آج دلائل کی روشنی میں تھوڑی سی گفتگو کی جانی ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین صحابی رسول اور اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے، اور ان کا تذکرہ سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے. اسی طریقے سے خلفائے راشدین میں کون کون لوگ شامل ہیں، اور خلفائے راشدین دوسرے صحابہ کرام کے مقابلے میں کون سا مقام رکھتے ہیں، اور عشرہ مبشرہ کی کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کی جا رہی ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، تم ان کی مدد اگر نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین ہی نے ان کی مدد کی، اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا، ملک سے اور شہر سے نکال دیا تھا. دو میں سے دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، پس اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے تسکین ان پر نازل فرما کر ان لشکروں سے ان کی مدد فرمائی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں تھا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بلند و عزیز تو اللہ رب العالمین ہی کا کلمہ ہے. اللہ رب العالمین غالب ہے، حکمت والا ہے. اس عظیم آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کے ذریعے سے کر کے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے درمیان کا تیسرا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے اس سفر میں اور ہجرت کے اس سفر میں دو میں کا دوسرا قرار دیا ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم فضیلت ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی صحیح احادیث کے اندر تو آیا ہی ہے اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا ہے. تو خلفائے راشدین اصل میں کہا جاتا ہے ان چار خلفاء کو جن کی ترتیب ان کی خلافت کے لحاظ سے اور جن کی فضیلت ان کی خلافت کے لحاظ سے ثابت ہے، جن میں پہلے خلیفہ راشد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب الفاروق تھا، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے، اور تیسرے خلیفہ راشد عثمان بن عفان جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے عقد میں آئیں، اور اسی طرح سے ابو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سارے کے سارے لوگوں کو خلفائے راشدین کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت یافتہ خلفاء قرار دیا اور ان کی پیروی کرنے کا ہم کو حکم دیا. ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ یہ سارے کے سارے صحابہ کرام کے درمیان سب سے افضل ہیں اور یہ ہدایت یافتہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیروی کا حکم دیا ہے، ان کے طریقے کو اختیار کرنے کا ہم کو حکم فرمایا ہے، جیسا کہ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوصیکم بالسمع والطاعہ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. صحیح مسند احمد کی روایت ہے اور ترمذی وغیرہ کی صحیح سند کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تم کو سمع و طاعت اور فرمانبرداری کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ تم میں سے جو بھی میرے بعد زندگی گزارے گا وہ عن قریب اختلافات کو دیکھے گا، بہت زیادہ اختلافات اٹھیں گے، ان کو دیکھے گا. تو ایسی صورت میں جب تمہارے درمیان اختلافات ہو جائیں فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو ایسی صورت میں اختلاف کو دور کرنے کا طریقہ میں تمہارے سامنے واضح کر دیتا ہوں. تم میری سنت کو اختیار کرنا اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرنا میرے بعد، اور اس کو مضبوطی کے ساتھ اپنے داڑھ کے دانتوں سے پکڑ لینا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار تم لوگ سن لو کہ دین میں نئی ایجاد کردہ باتوں سے بچنا. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر بدعت اور دین میں نئی ایجاد کی جانے والی چیز یہ گمراہی ہے. اور بعض روایات میں ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی اور ہر بدعت انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. تو خلفائے راشدین کی یہ ایک فضیلت ہے جس میں عمومی لحاظ سے چاروں خلفاء کی فضیلت کا تذکرہ کیا گیا ہے. ان لوگوں کی فضیلت کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ سارے کے سارے خلفاء، چاروں خلفاء اپنی ترتیب کے لحاظ سے، خلافت کی ترتیب کے لحاظ سے فضیلت رکھتے ہیں. یعنی سب سے زیادہ افضل ابو بکر صدیق، اس کے بعد عمر بن خطاب، اس کے بعد عثمان بن عفان، اور اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین. اسی ترتیب سے ان کی فضیلت منقسم ہوتی ہے اور ان سب کی فضیلت پر بہت ساری روایتیں قرآن و سنت کے اندر، بہت ساری آیتیں اور روایتیں ثابت ہوئی ہیں اور وارد ہوئی ہیں. جو صحابہ کرام کے عمومی فضائل آپ کے سامنے ذکر کیے گئے یا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی فضائل ذکر کیے گئے، ان سارے کے سارے فضائل میں یہ صحابہ کرام بدرجہ اولا شامل ہیں.
اس سلسلے میں چند روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے ذکر کر دی جائیں، ایک آیت کریمہ پیش کر دی گئی۔ سب سے پہلی فضیلت پہلے خلیفہ راشد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس سلسلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ قلت للنبی وانا فی الغار، میں غار ثور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، کہ اگر مشرکین جو ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، ہم کو تلاش کر رہے ہیں، ہماری جان کے پیاسے ہیں اور ہم کو مارنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ اپنے قدموں کی جانب دیکھ لیں گے لابصرنا، تو ہم کو دیکھ لیں گے، یعنی وہ اوپر کی جانب کھڑے ہیں اور ہم لوگ نیچے کی جانب چھپے ہیں۔ فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ما ظنک یا ابا بکر، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ رب العالمین ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اسی کی شرح آپ دیکھ لیں، یا یہ حدیث رسول اس آیت کریمہ کی شرح ہے جس آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے ابتدا میں کی گئی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر فرمایا، مسجد نبوی کے ممبر پر فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء وما بین ما عنده فاختار ما عنده فبکا ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے مبارک ممبر پر کھڑے ہوئے تھے اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک ایسا انسان جس کو اللہ رب العالمین نے دنیاوی چمک دمک اور اپنے پاس کی نعمتوں میں سے اختیار دیا کہ چاہو تو میری نعمتوں کو اختیار کر لو اور چاہو تو دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی نعمتوں کو اختیار کر لو، تو اس شخص نے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے پاس کی نعمتوں کو اختیار کیا۔ فبکا ابو بکر، تو اتنا سننا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امن الناس علی ابا بکر صحبتہ و مالہ ابا بکر فی صحبتہ و مالہ، فرمایا کہ سب سے زیادہ میری ذات پر احسان کرنے والے اپنی صحبت کے ذریعے اور اپنے مال و دولت کے ذریعے ابو بکر ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اور اگر میں امت اسلامیہ میں سے کسی کو اپنا خلیل اور اپنا دوست تسلیم کرتا اور شمار کرتا تو ابو بکر صدیق کو اپنا دوست مانتا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، حکم دیا کہ مسجد کے اندر کوئی دروازہ اور کوئی کھڑکی باقی نہ رہے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے، یعنی واضح طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسجد نبوی میں میرے بعد، میری وفات کے بعد آنے جانے کا جو امکان باقی رہے گا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوگا، کیونکہ میرے بعد وہ خلیفہ بنائے جائیں گے اور میرے بعد میری جگہ پر میری نیابت میں امامت کرنے کی ذمہ داری ان کے اوپر آنے والی ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین شخصیت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ فقلت من الرجال، صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا مردوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین کون ہے؟ فقال ابوہا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے والد، یعنی عائشہ صدیقہ کے والد، ثم عمر بن خطاب فعد رجالا، اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد بعض لوگوں کا تذکرہ آپ نے گنوا کر کے کیا۔ یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واضح طریقے سے ان کی خلافت کا تذکرہ بھی کر دیا ہے، اور ان کی فضیلت اور ان کا اپنے اوپر جو احسان تھا اس کا تذکرہ کر کے بھی یہاں پر ان کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا۔ آخری روایت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی اس میں آپ نے فرمایا ابوہا، میری نظر میں سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ محبوب ہیں، اور مردوں میں ان کے والد، آپ چاہتے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے، لیکن ان کی نسبت بحیثیت باپ کے کر کے آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو دوبارہ سے باقی رکھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال کو نظر انداز کر کے اسلام کے پہلے خلیفہ راشد یا ان کی بیٹی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی اور ہماری ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ پر تنقیدیں کرتے ہیں، ان کو ان روایتوں سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اسی طریقے سے اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دخلت الجنہ او اتیت الجنہ، میں جنت میں آیا یا جنت میں داخل ہوا۔ یہ معراج کے وقت کا واقعہ ہے جب آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ فابصرت قصرا، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا۔ فقلت لمن ھذا، صحابہ کرام سے پوچھا، فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ قالوا لعمر بن خطاب، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل اور قصر ہے جو جنت میں تیار کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ، میں نے چاہا کہ میں اس میں داخل ہوں، فَلَمْ يَمْنَعَنِي إِلَّا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ، لیکن مجھ کو اے عمر تمہاری غیرت کے علاوہ کسی چیز نے اس میں داخل ہونے سے نہیں روکا، یعنی تمہاری غیرت سے میں واقف تھا، اس وجہ سے میں اس میں داخل نہیں ہوا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ بِأَبِي وَأُمِّي، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، او علیک اغار، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ ان روایتوں کو سامنے رکھ کر کے ان کی فضیلت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور بعض روایات میں آیا ہے فبکا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو رو پڑے، وقال، اور فرمایا علیک اغار یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ یہ روایت بھی صحیح سندوں سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا ادری ما قدر بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی واشار الی ابی بکر وعمر۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میں تمہارے درمیان کتنے دن مزید زندگی گزاروں گا، لہٰذا میرے بعد تم ان دونوں کی اقتدا کرنا۔ اور آپ نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جانب اشارہ فرمایا کہ میرے بعد ان کی اقتدا کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، دعا فرماتے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ جب تک وہ اسلام نہیں لائے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب تک ان کے لیے یہ دعا کی جاتی تھی، اور اس دعا کو اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا۔ اسی طرح سے عبداللہ بن ابی کی جب موت ہوتی ہے تو اس کا بیٹا آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی مبارک قمیص مانگی، تو آپ نے اس کو اپنی قمیص اور کرتا دے دیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو واپس لے لیا اور فرمایا کہ آپ منافق کی نماز پڑھائیں گے
لیکن اس کے باوجود آپ نے نماز پڑھا دی تو آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آج کے بعد آپ ان میں سے کسی کی نماز نہ پڑھائیں اور نہ ہی ان کی قبر میں سے کسی کی قبر کے پاس کھڑے ہوں. یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں اللہ رب العالمین نے بہت ساری رائیوں میں قرآن مجید کے اندر حمایت فرمائی ہے، انہی میں سے ایک رائے یہ بھی ہے کہ انہوں نے نماز پڑھانے سے انکار کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کی نماز پڑھا دی تو اللہ رب العالمین نے عرش الہی سے یہ حکم نازل فرمایا کہ آج کے بعد آپ ایسا نہ کریں. اسی طریقے سے ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر یقول بہ، کہ اللہ رب العالمین نے حق بات کو عمر کی زبان پر جاری فرمایا ہے جس کے ذریعے سے وہ گفتگو کرتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک مزید روایت ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد کان فی الامم قبلکم محدثون، کہ تم سے پہلے امتوں کے اندر ایسے افراد گزرے ہیں جن کے دل پر اللہ رب العالمین القاء فرماتا تھا، یا فرشتے جن سے گفتگو کرتے تھے اگرچہ وہ نبی نہیں تھے، نبی نہ ہونے کے باوجود فرشتے ان سے گفتگو کرتے تھے اور اللہ رب العالمین ان کے دل پر القاء فرماتا تھا اور ان کی جانب الہام کیا جاتا تھا. فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ، اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں. یعنی یا محدثون کا مطلب ملہمون ہے، یعنی جن کی جانب الہام کیا جائے. یہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اگرچہ ان کے اوپر رافضہ سے ہٹ کر کے بعض سنیوں نے بھی اور بعض ایسے افراد نے بھی تنقیدیں کی ہیں جو افراد بذات خود اپنے اسلام کے ٹھوس ہونے کا دعویٰ پیش نہیں کر سکتے، اس کو ثابت نہیں کر سکتے. خلافت و ملوکیت کے بہانے سے خاندان کی زیادہ رعایت کرنے کا اتہام اور نہ جانے کون کون سی چیزیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہی گئی ہیں، جبکہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے لیے یہی اتنا کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پے در پے اپنی 2 بیٹیاں ان کے عقد میں دی اور نکاح پڑھایا، 2 مرتبہ وہ داماد بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جس نے جیش عسرہ کو تیار کیا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پورے جیش عسرہ کو تیار کیا، یہاں تک کہ ایک رسی کی کمی بھی نہیں چھوڑی. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اشتری بئر رومۃ فلہ الجنہ، جس نے بیر روما کو خریدا اس کے لیے جنت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو 2 حصوں میں خرید کر کے ساری مخلوق کے لیے وقف کر دیا. اسی طریقے سے رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما ان کے عقد میں رہیں اور ان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، لمبی حدیث ہے کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، بہت سارے صحابہ اکرام اس مجلس میں داخل ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، عمر بن خطاب داخل ہوئے اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے. جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صحیح طریقے سے بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو درست کر لیا. آپ کا گھٹنا تقریباً مبارک گھٹنا کھلا ہوا تھا، آپ نے اپنے تہبند کو نیچے کیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ جب ابو بکر صدیق آئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما یہ دونوں آئے تو آپ نے ایسا نہیں کیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب آئے تو آپ نے ایسا کیا. تو آپ نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں ایسے شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اسی طریقے سے علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں
بہت ساری روایتیں وارد ہوئی ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا، عہد الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی، مجھ سے نبی امی نے یہ وعدہ لیا، یہ عہد لیا، انہ لا یحبنی، کہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا الا مؤمن، مگر جو محبت کرے گا وہ کامل مومن ہوگا، ولا یبغضنی الا منافق، اور مجھ سے بغض و نفرت رکھنے والا منافق ہوگا۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ اسی طریقے سے علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں، ان میں سے ایک روایت خیبر کے موقع کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پہ فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دینے والا ہوں جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے خیبر کو فتح فرمائے گا۔ جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں کوئی تکلیف تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی حاضر نہ ہونے کی صورت میں ان کو بلوایا گیا، ان کی مبارک آنکھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا، ان کو شفایابی ملی، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے پوری رات اسی استفسار میں اور اسی بحث و مباحثے میں گزار دی کہ صبح جھنڈا کس کو دیا جائے گا۔ ہر صحابی رسول کی تمنا تھی کہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے تاکہ یہ فضیلت اس کو مل جائے، لیکن فضیلت جس کو ملنی تھی وہ اللہ رب العالمین نے متعین کر رکھا تھا، تو ان کو بلوا کر کے ان کو جھنڈا دیا گیا۔ ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ان کی آنکھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ان روایتوں کو سامنے رکھ کر کے خلفائے راشدین کے سلسلے میں جو فضیلتیں ہیں وہ ہم کو سامنے رکھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کو سب سے افضل ترین صحابہ اکرام میں شامل کیا، جن میں ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین، اسی ترتیب سے ان کی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن نبی وقاص، اور ان کو امین ہذہ الامہ کا قرار دیا، ابو عبیدہ بن جراح، سعید بن زید بن نفیل، ان لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں شامل کیا۔ جیسا کہ عام طریقے سے ان لوگوں کے نام کا ذکر کر کے مسند احمد کی صحیح سند کی روایت ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ 10 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں ہوں گے، النبی فی الجنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوں گے، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر صدیق جنت میں ہوں گے، عمر فی الجنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہوں گے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الجنہ، وہ بھی جنت میں ہوں گے، علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہوں گے، یعنی یہ 4 خلفائے راشدین۔ اور اس کے بعد فرمایا طلحہ، زبیر بن عوام، سعد بن مالک، عبد الرحمن بن عوف، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کہو تو میں 10ویں شخص کا نام لوں۔ راوی حدیث ان سے کہتے ہیں کہ وہ کون ہے 10ویں شخصیت، وہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا۔ جب راوی حدیث نے پھر سے پوچھا تو آپ نے فرمایا سعید بن زید، اس سے مراد خود تم ہو، یعنی سعید بن زید جو راوی حدیث ہیں، ان لوگوں کا تذکرہ عشرہ مبشرہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اس کے علاوہ دوسرے صحابہ اکرام کو مختلف مناسبات سے جنت کی بشارتیں دی گئیں۔ یہ خاص عشرہ مبشرہ ہیں جن کو خصوصیت کے ساتھ جنت کی بشارت دی گئی ہے، اگرچہ اس کے علاوہ بھی بعض لوگوں کے بارے میں جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عکاشہ بن محسن اور جعفر بن نبی طالب، اور ان کے علاوہ بہت سارے صحابہ اکرام ہیں جن کو جنت کی فضیلت سے اور جنت کی بشارت سے مشرف کیا گیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر عقیدہ ہے، اس بات پر یقین ہے، اور دلائل اس پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ جنت کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی گواہی دی ہے۔ اور جو لوگ ان سے کسی انداز کا بغض و عناد رکھتے ہیں، وہ لوگ یقیناً اسلام کی بنیادوں کو متزلزل کرنے اور اسلام کے خلاف نفرتیں پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اور عموماً صحابہ اکرام کے بارے میں ان کی فضیلت کا تذکرہ کیا، ان کی خصوصیت کے ساتھ، اور صحابہ اکرام کی عمومی فضیلت کا تذکرہ کیا جیسا کہ اس سے پہلے آ چکا ہے۔ لہٰذا ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام کے تمام لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا جو توحید کی بنیادوں پر زندگی گزارتے ہیں اور اسی بنیاد پر ان کی موت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ان میں سب سے زیادہ افضل صحابہ اکرام ہیں۔ صحابہ اکرام میں وہ ترتیب جو یہاں ذکر کی گئی، وہ ترتیب صحابہ اکرام کی یہاں پر فضیلت کے لحاظ سے سامنے رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العالمین نے ان سب سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے، صحابہ اکرام سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 95 میں اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اہل سنت والجماعت کا عام مسلمانوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ حتمی طور سے تعین کے ساتھ ان کے بارے میں جنت یا جہنم کا فیصلہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، الا یہ کہ دلائل وارد ہوں۔ ہم اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ جو لوگ نیک عمل کرتے کرتے وفات پا گئے ان کے بارے میں جنت کی امید رکھی جائے، لیکن فیصلہ اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے جو لوگ دنیا میں ثواب کے کام کرتے کرتے اور اللہ رب العالمین کا خوف اور اس سے رجا کی امید رکھتے ہوئے دنیا میں زندگی گزار کر کے گئے، ان کے بارے میں جنت کی امید رکھنا، اور جو لوگ دنیا کے اندر گناہ کے کام اور بالخصوص شرکیات اور بدعات کو انجام دیتے ہیں، ان کے بارے میں ہم کو خوف ہے، لیکن تعین کے ساتھ ان کے بھی جہنمی ہونے کی گواہی نہیں دیتے اگر وہ مسلمان ہیں تو، لیکن ان کے بارے میں خوف ہے کہ ان کو عذاب میں مبتلا کیا جا سکتا ہے، الا یہ کہ وہ شرکیات پر اور شرک کی مختلف قسموں پر دنیا میں عمل کرتے رہے ہوں اور دنیا میں اسی پر ان کی موت ہوئی ہو۔ تو عشرہ مبشرہ میں جن 10 صحابہ کرام کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، اختصار کے ساتھ ان کے بارے میں تھوڑی سی معلومات آپ کے سامنے ذکر کر دی جائیں درس کے اخیر میں۔ پہلی بات تو یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عبداللہ بن نبی قحافہ کے بیٹے ہیں، ابو بکر بن صدیق بن عبداللہ بن قحافہ التیمی القرشی، ان کی ولادت ہجرت سے 50 سال قبل ہوئی۔ 573 میلادی میں مکہ میں عام الفیل سے 2 سال 6 مہینہ پہلے یہ پیدا ہوئے ہیں، اور جمادی الاولیٰ 13 ہجری 23 اگست 634 میلادی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 سال 3 مہینے کے بعد مدینہ میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ پہلے عشرہ مبشرہ میں پہلے صحابی رسول ہیں اور اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، اور ان کی فضیلت آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اسی طریقے سے اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب ابو حفص العدوی القرشی جو فاروق کے لقب سے ملقب ہیں، 586 عیسوی میں یا 590 عیسوی کے درمیان ان کی ولادت ہوئی ہے، اور 40 سال قبل ہجرت مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ 7 نومبر 644 عیسوی 26 ذوالحجہ 23 ہجری مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی۔ فجر کے بعد مسجد سے نکلے اور ابو لولوہ نام کے ایک ظالم شخص نے ان کو شہید کر دیا جو مجوسی تھا۔ یہ دونوں صحابی رسول، ان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بغل میں ان دونوں کی تدفین عمل میں آئی، جو آج تک آپ کے حجرے کے اندر شامل ہے اور داخل ہے اور موجود ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ولادت ہجرت سے 47 سال قبل 576 میلادی میں طائف یا مکہ میں ہوئی، وفات 12 ذوالحجہ 35 ہجری 656 عیسوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور بعثت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے والے بچوں میں سب سے پہلے بچے یہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سب سے پہلے بچوں میں اسلام لانے والے۔ ان کی ولادت قبل الہجرہ 23 سال پہلے، اور اسی طرح سے 599 میلادی میں مکہ میں ان کی ولادت ہوئی، اور 12 رمضان 40 ہجری 661 میلادی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے عشرہ مبشرہ میں ان 4 خلفاء کے بعد زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آیا، جو 28 قبل الہجرہ میں پیدا ہوئے۔ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی ہوئی، تمام غزوات میں شریک رہے۔ چھٹے عشرہ مبشرہ کے چھٹے صحابی رسول طلحہ بن عبید اللہ ہیں، جو اسلام لانے میں سبقت کرنے والے صحابہ اکرام میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحۃ الخیر، طلحۃ الفیاض اور بہت سارے القاب سے ان کو ملقب کیا۔ یوم جمل میں یعنی غزوہ جمل میں ان کی شہادت ہوئی اور اس میں شہید کر دیے گئے۔ 7ویں صحابی رسول جن کو جنت کی بشارت دی گئی وہ سعد بن نبی وقاص ہیں۔ سب سے پہلے اسلام کے راستے میں تیر چلانے والے صحابی رسول، 17 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ 8ویں صحابی رسول جن کو جنت کی بشارت دی گئی وہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامہ کے لقب سے ملقب کیا اور یہ نام دیا۔ غزوہ بدر میں اپنے مشرک والد کو، باپ کو انہوں نے قتل کیا۔ طاعون امواس میں ان کی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وفات ہوئی۔ 9ویں صحابی رسول جن کو جنت کی بشارت دی گئی وہ عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ حبشہ اور مدینہ دونوں جانب انہوں نے ہجرت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد عمر سے ان کا نام بدل کر کے عبد الرحمن رکھا۔ 32 ہجری میں وفات ہوئی اور بقیع کے قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ اور عشرہ مبشرہ میں آخری اور 10ویں صحابی رسول سعید بن زید ہیں، مستجاب الدعوہ تھے، یعنی ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، دعا کرتے تھے اور اس کی قبولیت کے آثار نظر آ جاتے تھے، جس کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ عروہ بنت اوس ایک خاتون تھیں، مروان بن حکم کے پاس انہوں نے شکایت کی کہ انہوں نے میرے گھر کا کچھ حصہ غصب کر لیا ہے، تو انہوں نے بددعا کی کہ اللہ رب العالمین ان کو اندھا کر دے اور یہ اپنے ہی گھر میں ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائیں۔ ان کی اس بددعا کے نتیجے میں وہ خاتون اسی صورت میں وفات پاتی ہے اور اندھی ہو جاتی ہے، یعنی ان کی بددعا کا اثر لوگوں نے دیکھا۔ یہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو عشرہ مبشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ انہی میں ابتدائی 4 عشرہ مبشرہ اسلام کے 4 خلفاء ہیں جن کی ترتیب آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان لوگوں کی فضیلتوں کو اختیار کرنے اور ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت ساری رشتہ داریاں تھیں جو اس سے پہلے ذکر کی گئیں۔ مثال کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ صدیقہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ عمر کی بیٹی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی 2 بیٹیاں پیدر پہ دیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی ایک بیٹی دی، فاطمۃ الزہرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے علاوہ ان لوگوں کی مزید فضیلتیں ہیں، رشتہ داریاں موجود ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو ان کے فضائل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ لوگ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے تھے اور ان کے سامنے فخریہ بیان کرتے تھے کہ ہم لوگ آپ پر اپنے آپ کو مقدم نہیں کرتے بلکہ پیچھے رکھتے ہیں. خلفائے راشدین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابتیں، آپ کا خاندان میری نظر میں میرے اپنے قرابت داروں سے زیادہ محبوب ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اس کے علاوہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کی فضیلتیں موجود ہیں، مروی ہیں. عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھی، عصر کی نماز، اور اس کے بعد نکلے پیدل تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جو کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، تو ان کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد فرمایا بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِي لَا شَبِيهٌ بِعَلِي، کہ یہ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے ہیں، ان سے شباہت رکھتے ہیں، اپنے والد علی سے شباہت نہیں رکھتے. وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ وہ کہتے جاتے تھے، کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنستے تھے، مسکراتے تھے، دیکھ کر کے خوش ہوتے تھے. عمر بن خطاب اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کی بہت ساری روایتیں مروی ہیں. جب دیوان وضع کیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین سے شروع کیا جائے، یعنی عمر بن خطاب سے. تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ان کا یہ ابتدا جو ہے یہ اہل بیت سے کی جائے، مجھ سے نہ کی جائے. اسی طریقے سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمر یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ لوگ اگر سوار ہوتے تھے تو سواری سے اتر جایا کرتے تھے عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اس کے بعد ان کی تکریم اور ان کی عزت و وقار کا، اور کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اس وجہ سے ان کا احترام کرتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھا نہیں کرتے تھے بلکہ سواری سے اتر جاتے تھے. سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ روایت موجود ہے. اسی طرح سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مشہور صحابی، مشہور تابعی رسول اور مشہور خلیفہ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ فاطمہ بنت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے اے علی کی بیٹی، روئے زمین پر کوئی بھی اہل بیت اگر ہے تو میں اس سے اپنی ذات سے زیادہ محبت رکھتا ہوں اور اس کو اپنے اوپر فوقیت دیتا ہوں. اس طرح کی بے شمار روایتیں موجود ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے اور تمام صحابہ کرام سے مکمل محبت کرنے، ان کا احترام کرنے، ان کے وقار کا خیال کرنے، ان کا عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی پیروی کرنے، ان کی تعلیمات کے مطابق چلنے، اپنی زندگی کو ان کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس سلسلے میں ہم کو ہر قسم کی خرافات سے، ہر قسم کی لغزش سے، ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کے برے عقیدے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.